اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اندھیری رات تھی، رات 12 بجے کا ٹائم تھا جب میں سائیکل پر اپنے گاؤں چک بیلی خان میں واپس آ رہا تھا۔ میں بہت تیزی میں تھا، وہاں سے کچی زمین ہونے کی وجہ سے راستہ خراب تھا تو میں سائیکل پر سوار سائیکل کو سنبھال نہیں سکا اور وہیں پر سائیکل سمیت ایک قبر پر گر گیا۔ میرا نام عبدالماجد ہے اور میں چک بیلی خان کا رہنے والا ہوں۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، میں ایک مارکیٹ میں کام کیا کرتا تھا۔ پہلے تو مجھے چھٹی جلدی مل جایا کرتی تھی، لیکن عید کے دنوں میں رش زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے رات 11 بجے تک مارکیٹ میں کام کرنا پڑتا تھا۔ اسی طرح سے ایک دن جب استاد نے مجھے چھٹی دی تو 11 بج چکے تھے۔ میں سائیکل پر سوار اپنے گاؤں واپس آ رہا تھا۔ گاؤں جہاں سے شروع ہوتا تھا وہاں پر ایک پرانا قبرستان بھی پڑتا تھا اور اس کا راستہ کچا ہونے کی وجہ سے بہت خراب تھا۔ میں بڑی تیزی میں تھا کہ جیسے کیسے کر کے جلدی سے گھر پہنچ جاؤں۔ قبرستان کے پاس سے گزرنا اور وہ بھی جہاں پر قبریں بالکل پاس پاس دکھائی دے رہی ہوں، انسان کچھ تو خوف زدہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو جیسے ہی میں وہاں سے گزرنے لگا تو میں سائیکل کو سنبھال نہیں سکا اور میں ایک قبر کے اوپر جا گرا۔ ابھی میں قبر پر گرا ہی تھا، اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر سنبھلتا مجھے ایسا لگا جیسے اسی قبر کے پاس سے مجھے کوئی شخص نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ بہت زیادہ خوفناک چہرے والا تھا، اس کا قد بہت زیادہ بڑا تھا اور اس کا وجود بھی بہت زیادہ بڑا تھا۔ میں اس کو دیکھ کے بہت ڈر گیا کہ یہ کون ہے، یہ کہاں سے آ گیا۔ اسی خوف اور ہڑبڑاہٹ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں آیت الکرسی پڑھنے لگا وہ پیچھے ہٹنے لگا اور اس کا قد چھوٹا ہونے لگا۔ میں نے اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھی تو اس کا قد چھوٹا ہوتے ہوتے اتنا چھوٹا ہو گیا کہ وہ غائب ہو گیا۔ میں نے ہمت کی، جلدی سے اٹھا، ہمت کی اور اپنا سائیکل لیا اور تیزی سے وہاں سے قبرستان سے نکل کر قبر کے پاس سے واپس گاؤں کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھا تو آگے بہت زیادہ جھاڑیاں تھیں۔ مجھے وہاں سے بہت زیادہ ڈراؤنی آواز آنے لگی۔ وہ آواز ایسی تھی جس طرح سے کوئی بہت خوفناک آوازیں نکال رہا ہے۔ میں پھر بہت ڈر گیا اور واپس قبرستان کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی دوبارہ سے قبرستان کی طرف بھاگا وہی مخلوق دوبارہ سے نمودار ہو گئی۔ وہی شخص، وہ پرسرار بھیانک چہرے والا دوبارہ اسی قبر کے پاس کھڑا تھا۔ اب وہ میرے بہت قریب آ رہا تھا۔ اس کو اپنے اتنے قریب آتا دیکھ کر میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ چاچو بھی اسی راستے سے گزر کر گھر جاتے تھے۔ چاچو بتاتے ہیں کہ جب میں اس راستے پر ابھی آ ہی رہا تھا، گاؤں میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے کوئی زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک بہت قداور شخص بھی کھڑا ہوا ہے۔ چاچو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اللہ خیر کرے، اس ٹائم قبرستان میں کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی چاچو قریب آنے لگے وہ پاس کھڑا شخص پیچھے ہٹتا گیا یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا۔ چاچو جب پاس آئے تو ایک طرف سائیکل گرا ہوا تھا اور ایک طرف میں بے ہوش پڑا تھا۔ جیسے ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ تو سمجھ گئے کہ یہ میں ہوں۔ انہوں نے جلدی سے گھر فون کیا اور پوچھا کہ کیا ماجد گھر آ گیا ہے، تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں۔ تو چاچو نے بتایا کہ وہ یہاں قبرستان میں بے ہوش پڑا ہے۔ گھر والے سبھی تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے اور مجھے اٹھا کر گھر لے گئے۔ مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ میرے دادا جی نے مجھے بہت زیادہ دم کیا۔ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر جب کافی دیر وہ دم کرتے رہے تو 3-4 گھنٹوں کے بعد جا کر مجھے ہوش آیا اور میں نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتائی۔ گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد مسلسل 1 ہفتہ مجھے بخار چڑھتا رہا اور بخار اتنا تیز ہوتا تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اس کے بعد پھر میرے دادا جی نے 1 ہفتہ لگاتار مجھے دم کیا اور ایک بزرگ سے لے کر میرے گلے میں حفاظت کا تعویذ ڈالا گیا اور سختی سے منع کیا گیا کہ رات دیر گئے اس قبرستان کے پاس سے نہیں گزرنا، کیونکہ وہ قبر اور وہ جگہ جو تھی وہاں پر ایک جن کا بسیرا تھا۔ وہ ایک اسیبی جگہ تھی، اسیبی قبر تھی جس کے پاس میں گرا تھا اور وہ فوراً سے نمودار ہو گیا۔
اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کوئی جانی نقصان نہیں دیا۔ عبدالماجد کی یہ ایک کہانی تھی جو آفتاب نے سکھر سے شیئر کی۔ اسی طرح سے آفتاب کہتے ہیں 4 سال پہلے کی بات ہے، اسی اسکول میں ہر بار قربانی کے جانور باندھے جاتے تھے، مگر کبھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اسکول کافی عرصے سے بند تھا۔ اس اسکول کا اصل نام تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کو ZMC بھی کہا جاتا تھا۔ ہر بار کی طرح اس سال بھی اسی اسکول میں جانور باندھے گئے، قربانی کی گائے باندھی گئی، بکرے باندھے گئے، اور رات کے وقت علاقے کے سبھی لڑکے اسی اسکول میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ آج بھی روٹین کے مطابق سبھی لڑکے اسی اسکول میں جا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، سب اپنی اپنی گائے بھینسیں دیکھ رہے تھے، وہیں پر ان کے قربانی کے جانور جو باندھے ہوئے تھے۔ وہیں پر بیٹھ کر جب ہم لوگ باتیں کر رہے تھے تو ایک دم سے چھت کے اوپر سے کسی نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پتھر کون پھینک رہا ہے، آج سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ بڑے بڑے موٹے موٹے پتھر کسی کو تو لگے بھی اور کسی کے پاس آ کر گرے۔ ہم لوگ سب اٹھ کر جیسے ہی دیکھنے لگتے تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ بھلا رات کے وقت اس بند اسکول میں کون ہو سکتا ہے؟ پھر بھی اپنا وہم دور کرنے کے لیے کہ علاقے کا کوئی بچہ شرارت نہ کر رہا ہو، کوئی لڑکا شرارت نہ کر رہا ہو، ہم نے اسکول کا چپا چپا چھان مارا۔ کہیں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا کہ پتھر پھینکنے والا کون تھا۔ جیسے ہی ہم اس پرانے پیپل کے پیڑ کے پاس سے واپس صحن میں آنے لگے تو کسی عورت کے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ بہت بری طرح سے چلا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے اس کے اوپر کوئی تشدد کر رہا ہے۔ ہم لوگ بڑے ڈر گئے کہ بھلا یہ کون ہو سکتی ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر سفید لباس میں ملبوس ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور ہماری طرف اس کی کمر تھی۔ ہمیں لگا کہ شاید کوئی تنگ کرنے کی سینس میں یہ سب کر رہا ہے۔ ہم نے پوچھا کون ہو تم؟ اس سے پہلے کہ وہ کسی بات کا جواب دیتی ہماری طرف پلٹی، اور وہ بہت ڈراؤنی تھی، چہرہ خون سے لت پت تھا، خوفناک چہرے والی ایک آفت چڑیل اس اسکول کے پیپل کے درخت کے پاس کھڑی چلا رہی تھی۔ ہم لوگ سب ڈر کے مارے باہر بھاگے، بہت بھاگے، بھاگتے بھاگتے اس اسکول سے باہر آ گئے۔ پورے محلے میں ایک شور برپا ہو گیا کہ اسکول میں ان لڑکوں نے کوئی چیز دیکھی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھروں سے بڑے بھی باہر نکل آئے تو ان کو بتایا گیا کہ اسکول میں ہم نے کسی خوفناک چہرے والی مخلوق کو دیکھا ہے جو عورت کے روپ میں اس پرانے پیپل کے پیڑ کے پاس کھڑی چلا رہی ہے۔ ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہمارے بڑے جو تھے یہ بات سن کر اسکول کے اندر گئے اور وہاں پر جا کر اس پیپل کے پیڑ کے پاس دیکھا تو وہاں پر تازہ خون تھا، بہت زیادہ خون۔ اور آگے جا کر دیکھا تو اسی درخت کے پاس 2 بلیاں تھیں جو مری ہوئی تھیں۔ ان بلیوں کو چیرا پھاڑا گیا تھا۔ کس نے مارا کوئی نہیں جانتا۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ بحفاظت سب نے اپنے قربانی کے جانور وہاں سے کھول لیے۔ اس کے بعد وہ اسکول بالکل خالی ہو گیا اور وہاں سے رات بھر وہی چلانے کی آوازیں گونجنے لگی۔ علاقے کے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی آسیب لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس اسکول میں کوئی آسیب ہے، کوئی جن ہے، کوئی چڑیل ہے، یہاں پر تو سایہ ہو چکا ہے۔ عرف عام میں جنات اور آسیب کے اثرات کو سایہ ہی بولا جاتا ہے کہ کسی انسان پر سایہ ہو گیا یا کسی جگہ پر سایہ ہو گیا، وہ جگہ ہانٹڈ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اسکول کافی عرصہ بند رہا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر حفاظت کے لیے ایک فیملی کو بٹھا دیا گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ فیملی آج بھی اسی اسکول میں رہتی ہے، اس اسکول کی دیکھ بھال کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اور چوکیداری بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں وہاں سے کبھی بھی ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ ہم لوگ نہیں جانتے کہ اس رات وہ کیا عمل تھا، اس رات وہ سب کچھ کیا تھا، وہ کون تھی، وہ مخلوق کیوں اپنا آپ ظاہر کر رہی تھی۔ شاید وہ اس وقت قربانی کے ان جانوروں کے اوپر حملہ آور ہونے آئی تھی۔ اسی طرح سے بہت سے جنات، آسیب، چڑیلیں اور آفتیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو جانوروں کا خون پیتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جو بکروں کو کھا جاتے ہیں، بکریوں کو کھا جاتے ہیں۔ آپ نے بہت سے پروگرامس میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ایسا ہی جن ہے، ایک ایسی ہی مخلوق ہے جس کو غیر مرئی مخلوق کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک مخصوص نام بھی ہے، چک کوبرا اس کا نام ہے، اور وہ کھڑے کھڑے سینکڑوں کی تعداد میں بکروں کا خون پی جاتا ہے، لیکن اس کو کبھی بھی کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ شاید یہ وہی ایک مخلوق تھی جو اس روپ میں اس نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ یہ 2 خوفناک کہانیاں آفتاب نے شیئر کی سکھر سے۔ بہت شکریہ آفتاب آپ کا۔ ایک رات کی بات ہے، میں آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ گرمیوں کا ہی موسم تھا اور میں اپنے کمرے میں
اپنی اسٹڈیز کر رہی تھی. گھر کے سب لوگ چھت کے اوپر سو رہے تھے. آج سے 3 سال پہلے گرمیوں کی ایک رات تھی. جون کا مہینہ تھا. مجھے گرمی تو لگ رہی تھی لیکن میں کیا کرتی. میں نے اپنے پیپر کی تیاری بھی کرنی تھی کیونکہ سب گھر والے سو چکے تھے اور میں وہاں پر بیٹھی پڑھ رہی تھی. کیونکہ گرمیوں کی ان چھٹیوں میں نے ایک اکیڈمی جوائن کی ہوئی تھی جہاں پر میں اپنے کچھ پیپرز کی تیاری کر رہی تھی. وہیں پر بیٹھے بیٹھے مجھے ایسی آواز آنے لگی کہ جس طرح سے بال کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے. ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا. میرا چھوٹا بھائی 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور میں 12ویں کلاس میں پڑھتی تھی. میرے سے بڑا بھائی 14ویں کلاس میں پڑھتا تھا. پھر یہ بال کے ساتھ کون کھیل رہا تھا؟ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ بال زمین کے اوپر اچھلتا اچھلتا میرے کمرے کے سامنے آ گیا. ابھی بھی وہ بال زمین پر ایسے اچھل رہا تھا کہ جس طرح سے اس کو کوئی اچھال رہا ہے. میں عائشہ اور میں اپنی کہانی بتا رہی ہوں. میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں. میں اس بال کو دیکھ رہی تھی. اس بال کو کوئی زمین پر اچھال کر کھیل رہا تھا. تبھی وہ بال زمین کے اوپر گول گول گھومنے لگ گئی. پھر اس بال کو کوئی اس طرف سے پھینکتا تھا اور کوئی اس طرف سے. یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. میں ڈر گئی. میں اٹھ کر جیسے باہر بھاگنے لگی مجھے ایسا لگا کہ میرا پاؤں کسی نے پکڑ لیا ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا. وہ بہت زیادہ بھیانک تھا. بہت کالے رنگ کا. اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا. دونوں آنکھیں ایسے تھیں جیسے باہر کو نکلی ہوئی ہیں. اس نے میرا پاؤں پکڑا ہوا تھا اور وہ ہنس رہا تھا اور اس کے ہاتھ ایسے تھے جیسے ان میں سے آگ نکل رہی ہے. میں چیخیں مارنے لگ گئی. جیسے میں بہت زیادہ چلائی. میرے گھر والے جاگ گئے. اوپر سے جھانک کر دیکھنے لگے کہ کیا ہوا ہے تمہیں. بھاگتی ہوئی امی نیچے آئیں. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے سامنے وہ غائب ہو گیا. وہ بال ابھی بھی وہیں پر پڑا تھا. میں نے رونا شروع کر دیا. برآمدے کی لائٹ تو جل رہی تھی. امی نے میرا پاؤں دیکھا تو میرا پاؤں بہت زیادہ سرخ ہوا تھا. میں نے امی کو بتایا کہ میں تو یہاں پر بیٹھی اپنے پیپر کی تیاری کر رہی تھی. آپ کو پتہ ہے نا کہ صبح اکیڈمی میں میرا پیپر ہے. تو دیکھیں نا یہاں پر کوئی بال سے کھیل رہا تھا. یہ سامنے بال پڑا ہے. اس بال کے ساتھ کوئی کھیلتا کھیلتا بالکل میرے دروازے کے سامنے آ گیا. اور جب میں ڈر کر باہر بھاگنے لگی تو اس نے میرا پاؤں پکڑ لیا. وہ ایک خوفناک چہرے والا چھوٹا سا بچہ تھا. یہاں پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے میرا پاؤں پکڑا. میرا پاؤں دیکھا گیا تو وہ بہت زیادہ سرخ ہوا ہوا تھا جیسے باقاعدہ جل گیا ہو. میں بہت ڈر گئی. امی بھی بہت ڈر گئی. لائٹ سے لا کر دیکھا وہ بال وہیں پر تھا. کسی نے اس بال کو ہاتھ نہیں لگایا. میں امی کے ساتھ ہی اوپر چلی گئی. میرے بھائی بھی آ گئے. سب نے دیکھا کہیں کچھ نہیں تھا. ہم لوگ اوپر چلے گئے. ابھی لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی پھر سے بال کو کھیلنے کی آوازیں آنے لگ گئیں. ہم لوگوں کے صحن میں جیسے 2-3 بچے ہیں, ہنس رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں اور بال کو اچھال اچھال کر دیواروں پر مار رہے ہیں. یہاں تک کہ ہم لوگوں کے باتھ روم کا جو دروازہ تھا وہ لوہے کا تھا جیسے گیٹ ہوتا ہے. وہ بار بار اس کے اوپر اس بال کو پٹک رہے تھے. سب بہت ڈر گئے کہ ایک دم سے یہ کیا ہو گیا ہے. امی نے اور ابو نے آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی. ساری رات گزر گئی. فجر کی اذان تک وہ کھیلتے رہے اور پھر آوازیں آنا بند ہو گئی. جیسے فجر کی اذان ہوئی ہم لوگ نیچے آئے. ڈرتے ڈرتے ہم لوگوں نے پورا گھر دیکھا. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر بچے بھاگ بھاگ کر کھیلتے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے پیروں کے نشان بھی تھے. حالانکہ صفائی تو روز کرتے تھے پھر بھی صحن میں مٹی محسوس ہو رہی تھی اور ان کے اوپر لگے ہوئے ان کے چھوٹے چھوٹے پیروں کے نشان. ہم لوگوں نے وضو کیا, نماز پڑھی. اس کے بعد نیچے والے پورشن میں ہی اپنے اپنے کمرے میں جا کر سب سو گئے. صبح 8 بجے کے قریب امی نے سب کو جگایا. ہم لوگوں نے ناشتہ کیا. میں 12 بجے اکیڈمی چلی جایا کرتی تھی اور 3 بجے وہاں سے واپس آتی تھی. ابو ایک صاحب علم کو جانتے تھے. ابو ان کو لے کر آئے اور کہا کہ رات بھر ہم لوگوں کے گھر یہ کام ہوتا رہا ہے. پورے گھر میں ہم نے وہ بال چھان مارا, کہیں بھی ہمیں وہ بال نہیں ملا. جیسے وہ بزرگ ہمارے گھر آئے انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کی تو سیڑھیوں کے نیچے سے وہی بال کسی نے بہت زور سے ہم لوگوں کے صحن میں پھینک دی. ان بزرگ نے کہا کہ اس بال کو اٹھانا نہیں, جہاں ہے پڑی رہے. وہ بال صحن میں کبھی ایک طرف جاتی تو کبھی دوسری طرف جاتی. وہ خود بخود یہاں سے وہاں موو ہو رہی تھی. انہوں نے پڑھائی کی اور صحن میں جا کر بیٹھ گئے اور اونچی آواز میں مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ کیوں تنگ کر رہے ہو, تم لوگوں کا بسیرا یہاں پر نہیں ہے, پھر یہاں پر اپنا بسیرا کیوں کر رہے ہو, یہاں پر کیوں آئے ہو, یہاں سے چلے جاؤ, ان کو تنگ مت کرو.
ان بزرگ نے پڑھائی کی، حصار کیا اور اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ یہ جنات کے بچے ہیں، شرارتی بچے ہیں، ان کو چھلاوا بھی بولا جاتا ہے اور یہ اسی طرح سے شیطانیاں کرتے ہیں۔ مغرب کے وقت کہیں آپ کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور یہ باہر سے کھیلتے کھیلتے آپ کے گھر میں آ گئے، یہ کھلونا ان کا ہی ہے۔ آج بھی آپ لوگوں نے مغرب کے وقت گھر کا دروازہ کھول دینا ہے، یہ وہاں سے خود ہی نکل جائیں گے، نہ تو اس بال کو چھیڑنا ہے اور نہ ہی سیڑھیوں کے نیچے جانا ہے۔ آپ لوگ اپنا کام کرتے رہیں، آپ لوگوں نے کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دینی، آپ لوگوں نے بس مغرب کے وقت گھر کا دروازہ کھول دینا ہے۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، مغرب کے وقت گھر کا دروازہ کھول دیا اور حسب معمول اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ تبھی باقاعدہ محسوس ہوا اسی بال کو کوئی اچھالتا اچھالتا ہم لوگوں کے گھر سے باہر چلا گیا۔ میرے بھائی نے گلی میں بھاگ کر دیکھا، نہ تو کہیں بال تھی اور نہ ہی کوئی وجود۔ اس کے بعد اگلے دن وہ صاحب علم پھر بھی آئے اور آ کر انہوں نے دوبارہ سے پڑھائی کی اور یہ کہا کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ جب بھی مغرب کی اذان ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیا کریں اور مغرب کی اذان کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازے کھول دیا کریں۔ اس طرح آپ کے گھر میں ہمیشہ رحمت رہے گی اور کوئی بھی غیر مرئی مخلوق بسیرا نہیں کر سکے گی۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عائشہ آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا دوسرا خوفناک کہانیوں کا چینل ہارر کہانی ٹی وی، وہاں پر بھی میں خوفناک کہانیاں ہی پوسٹ کرتی ہوں، ان کو بھی جا کر سنیے اور سبسکرائب کریے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔